بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور اس کی حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے اور کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورہ مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیات والی سورہ تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ سورہ عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ اس سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دے، اور نہ ہی ایسا آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھو اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے ناظرین، آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے تو خدا نخواستہ اسی رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ ملک
ایک شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔